اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبا داؤدی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا موضوع ہم نے جو چنا ہے وہ ہے انگلینڈ میں رہتے ہوئے اردو زبان کی اہمیت و افادیت۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اردو کی تھوڑی سی یہ تعارف دیتی جاؤں اردو کے بارے میں، کہ اردو زبان اصل میں ایک ایسی زبان ہے جس کے معنی ہیں، جس میں لغت میں جس کے معنی ہیں لشکر کے۔ تو مراد یوں ہے کہ یعنی یہ وہ زبان ہے جو کہ چنگیز خان کے زمانے میں سے یعنی بنائی گئی، کیونکہ جب وہ تمام مختلف علاقوں میں حملے کر رہا تھا اور وہاں پر وہ مختلف قسم کی لسانی پرابلمز یا اس کو مسائل درپیش ہوئے، تو پھر وہاں پر انہوں نے زبانوں کو یعنی جو فارسی اور عربی اور جتنی بھی ساؤتھ ایشین لینگویجز تھیں یا سنسکرت تھی، ان میں وہ سب کو ملا کر جو ہے اس وقت انہوں نے اردو زبان کی ایک عام فہم زبان جو ہے وہ ایجاد کی، تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکے اور وہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ کہ یہ بہت پرانی بات ہے، جس کو بعد میں جو ایسٹ یعنی جو انڈیا یعنی جو برٹش جب لوگ ہیں، جب یہ گئے ہیں وہاں پر برصغیر میں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر فورٹ ولیم کالج کے نام سے ایک کالج کی تشکیل کی، اور وہاں پر انہوں نے تمام وہ ایک ایسا لینگویج کا ڈپارٹمنٹ کھولا جس میں عربی، فارسی، بنگالی اور سنسکرت اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بھی جو ہے اس کو انہوں نے کافی اس کی ڈپارٹمنٹ کی تشکیل کی اور اس کو وہاں پر اس کو فروغ دیا۔ تو لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں تھیں، جو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ارلی ڈیز میں یا ان اردو زبان کے آغاز میں بہت سی چیزیں لکھیں، تو وہ سب جو ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے اردو زبان اپنے لہجے کے لحاظ سے، اپنے زبان کے لحاظ سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم سب کو اس کا ادراک جو ہے وہ آج حاصل ہے۔ ہم بہت عام یہ بہت ہی خوبصورت زبان ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ فارسی کی شیرینی بھی موجود ہے اور عربی کی بلاغت بھی، اور سنسکرت جو ہے وہ کیونکہ وہ ہندوستان کی بنیادی زبان تھی، تو اس وجہ سے اس میں بہت سے ہمیں ہندی الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جو اردو زبان ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے اس کی افادیت جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ ساری زبانیں نہیں سمجھ پاتے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک جو ہمارے لیے ایک ایسی ضابطۂ حیات کی کتاب ہے جو کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حالانکہ بہت اس قرآن پاک کے لیے بہت سے تراجم جو ہیں وہ بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں، جیسے انگلش میں بھی ہو چکا ہے یا اور دوسری زبانوں میں بھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اردو زبان بولنے اور سیکھنے والے ہیں وہ اور زیادہ تر وہ مسلمان ہیں، تو وہ زیادہ تر جو تراجم ہیں وہ کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ان علوم سے یا ان کی تفاسیر سے بہرہ مند نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہمارے یہاں کے رہنے والے نئی پود ہیں، نئے بچے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے والدین کو دوبارہ سے اس چیز کی طرف اہمیت دلائیں، کہ وہ اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اردو جو ہے وہ بولنا اور سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج پھر سے محترمہ رومانہ کاشف موجود ہیں، اور جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گی۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم رومانہ۔ السلام علیکم رومانہ، آج آپ جیسے میں نے جو ہے اس موضوع کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اردو جو ہے ہماری زبان ہے، ایک ایسی خوبصورت زبان ہے، ایک ایسی شیریں زبان ہے جو کہ ایک علم و ادب کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہمارے یہاں جب بھی کوئی بولتا ہے، یعنی تمام زبانوں میں سے یہ زیادہ یعنی سمجھی جاتی ہے کہ یہ بہت یعنی جو اردو بولتا ہے وہ ایک اس کے اندر ایک خاص تمیز ہوتی ہے، ایک پولائٹنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس حوالے سے ذرا اردو کی اہمیت کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں وہ اردو زبان نہیں بول پاتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس کو جاتی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں گھر پہ خود اردو بولنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اردو بولنے کے لیے ترغیب دینا چاہیے کہ وہ اردو بولیں، کیونکہ اردو تو خود اتنی پیاری زبان ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ لینگویجز سے مل کے ایک اردو زبان بنی، اور اتنی پیاری یہ زبان ہے، اتنی تہذیب ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور جتنا
اچھا ہے کہ ہم اردو بولیں تاکہ ہمارے بچے اگر ہم کہیں جا بھی رہے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ کتنے اتنے رشتہ دار ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور ہمیں بات کرنے میں پرابلم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اب آج کل میں نے دیکھا پیرنٹس کی اگر بچہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو وہ جواب بھی انگلش میں ہی دے رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں آپ، مت کریں. اپنے بچوں کو اردو سکھائیں اور خود بھی ان کے ساتھ اردو بولیں. بھلے پاکستان سے آئے ہوئے ہوں پیرنٹس، بچہ انگلش میں بات کر رہا ہے، آپ بھی انگلش میں جواب دے رہے ہیں، آپ اس کو کہیں کہ وہ اردو میں بات کرے. تو یہ کیا، یہ کوئی یعنی یہ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ ایک سنوبش بیہیویئر ہے، ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کمال کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کمال نہیں کر رہے. بالکل نہیں کمال کر رہے. ہم اپنے بچے کو بلکہ خود اپنی زبان سے محروم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اردو بولنا، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں جائیں، کسی کو کچھ آئے نہ آئے تو کم از کم کہیں نہ کہیں آپ کو اردو اسپیکنگ مل ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انگلش بولنے والا آپ کو پھر بھی آپ اگر اٹلی چلی جائیں، اسپین چلی جائیں تو وہاں پہ تو انگلش میں بات کرنا تک پسند نہیں کرتے بالکل. وہاں پہ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں تو وہ راستہ بتانا، کیونکہ ہم جو مائگریشن کر آئے، ٹھیک ہے، اتنے سال یہاں برٹش گورنمنٹ نے جو حکومتیں پاکستان اور انڈیا میں کی، اس کی وجہ سے وہ بیسیکلی انگلش ہمارے اندر چھوڑ گئے. لیکن اگر آپ ان کی اپنی یورپ کنٹریز میں دیکھیں تو ان کو پسند ہی نہیں ہے. ہمارے اندر وہ چینل کمپلیکس بہت ہے نا. فرانس چلے جائیے، وہ پسند نہیں کرتے. آپ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ آپ انگلش میں ان سے بات کریں. اور ہمارے اندر کچھ زیادہ ہی ہے کہ ہمارے بچوں کو انگلش آنی چاہیے. آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، انگلش کیسے نہیں آئے گی؟ یہ تو وہ سمجھے کہ ان کی وہ مادری زبان ہو گئی انگلش. لیکن اردو اگر پیرنٹس کو آتی ہے اور اگر وہ پاکستان سے بھی ہیں، ان کو بولنی چاہیے، کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان ہے، آپ کو اردو بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو تو آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ بھئی آپ اردو بول سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو اردو آتی ہے. سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اردو جو ہے، جیسے کہ واقعی اس کے لغت میں آتے ہیں کہ وہ لشکر کی زبان ہے، تو جہاں اس کے آمیزش ہمیں ملتی ہے عربی کی، فارسی کی اور ہندی کی، تو وہ ایک جب مل کر اتنی خوبصورت زبان بن گئی، اور ہمیں ان کے دوسری زبانوں سے بھی ایک لحاظ سے ہمیں فیملیئرٹی محسوس ہوتی ہے. بالکل. ہم اگر کوئی فارسی کے کچھ الفاظ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہم نے اردو میں سن رکھا ہے. یا عربی میں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ جیسے اردو میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں، تو ہمیں یعنی اس کے تراجم کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. تو اردو زبان تو ایک بڑی یعنی اس کا ہمیں سیکھنا چاہیے اور آنی چاہیے. اب جیسے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو بھی آج کل جو جیسے انڈیا میں یا پاکستان میں زیادہ تر جو بھی انڈیا کی بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی کیونکہ ہندی جو ہے ویسے وہ کہنے کو ہندی بولتے ہیں، لیکن ان کی جو بولی جو ہے وہ ہندی اصل میں اردو زبان ہے. جی بالکل، کیونکہ وہ وہی سلیس اور عام فہم زبان ہے جو اردو میں ہم بول رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی جو بہت ٹرینڈ ہے کہ ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں انڈیا کی بنائی ہوئی، اور ہمارے تمام لوگ دیکھتے ہیں، اور اس سے یعنی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے وہ ایک چیز چل رہی ہے، اس کو ہم نہیں اس کو کر پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے. بہرحال لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی سب جو ہے وہاں پہ کہنے کو ہندی ہے پر بولنے میں وہ اردو ہے. تو وہی چیز اگر آپ اپنے بچوں کو، یہاں ہم انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہم وہ پاس آن کرتے بچوں میں. ہمارے کتنے جو ہیں وہ کہہ لیجئے ہمارے جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ مسائل آپ ایسے جو جس کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو بچوں کی شادیاں پاکستان میں ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیشنس جو ہیں، جو ریلیٹیو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سے اور رابطہ قائم ہو ہمارا اور پاکستان سے زیادہ تھوڑا سا آنا جانا بڑھے. اور جتنی بھی ایسی چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں گے نہیں، اور اگر آپ کے بچے شادی فار ایگزامپل آپ پاکستان میں کر رہے ہیں اور جو لڑکے لڑکیاں یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ تو اردو میں ہی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے اپنے بچے کو اردو نہیں آ رہی تو کمیونیکیشن کیسے رہے گی؟ وہ ایک گیپ رہ جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے، تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے بچوں کی، اور ان کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت ٹائم جاتا ہے. ہاں یعنی جیسے مثلا شادیاں ہو گئی، اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائی کی بیٹی یا یعنی کوئی بچہ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے، پہلی بات یہ کہ اس کو پہلے وہ انگلش سیکھنے میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو لیکن اس دوران میں ان کی جو ایز اے میاں بیوی جو ان کی ایک حیثیت ہے، جو ایک آپس میں ان کا ایک تعلق ہے، وہ پنپ نہیں پاتا اور بہت مشکل ہو جاتی. کتنے ایسے جو شادیاں تھیں جو اس بیسس پہ مطلب خراب ہوئیں، ٹوٹیں،
جو کہہ لیں آپ کہ بھائی اگر وہ کہیں مارکیٹ میں گئے یا کہیں دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے ہیں تو بھائی وہ لڑکی پاکستان کی ہے اور اسے دوستوں میں نہیں صحیح اٹھ بیٹھ پا رہی یا کسی کے تو اس میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میری بیوی کو تو صحیح انگلش ہی نہیں آتی. اس کو تو چلو وہ پھر بھی کر لے گی, لیکن آپ کے اپنے بچوں کو تو آپ اردو سکھاؤ نا, اس کو تو اپنا کلچر بتاؤ. وقت ہے وہ جو گزر گیا, آپ کتنا بھی کوشش کر لیں جی ٹھیک ہے, آپ برٹش پاکستانی کہلاتے تو ہیں لیکن آپ ہیں پاکستانی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہیں بس یہاں کے گورے ہیں. نہیں, آپ نہیں ہیں, آپ جہاں کے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو اپنے اوریجن سے محبت ہونی چاہیے, کیونکہ جب جیسے آپ اردو سیکھتے ہیں آپ کو اپنا کلچر بھی پتا چلتا ہے. بے شک. اور آپ نے ابھی بتایا انڈیا کا, تو انڈیا میں تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے کتنی پیاری زبان اردو ہی استعمال کرتے تھے. وہ اس زمانے میں یہاں پہ صرف مغل کی جو زبان وہ فارسی زبان تھی. جی جی, تو فارسی زبان سے یعنی وہ مغل جو تھے وہ فارسی زبان, کیونکہ وہ سب ایران سے اس زمانے, جی جی, وہ فارس اس زمانے میں تھا, تو وہاں سے مائگریٹ کر کے جب وہ اٹیک کرتے ہوئے حملے کرتے کرتے جیتے یعنی فتح یاب ہوتے ہوئے وہ یہاں تک برصغیر تک آئے, تو پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ وہی چیز اپنی لینگویج اپنا کلچر لے کر آئے. اور وہ دیکھنے میں دیکھا جائے تو وہ تمام جو کلچر جو آیا وہ کس قدر رچ کلچر تھا. اور ایک زمانے میں جب یہاں پہ صرف تھوڑی سی تاریخ بتا کے آگے نکل جاؤں گی کہ ایک زمانے میں جب برٹش یعنی جو یہاں سے گئے تھے تو یہ گئے تھے تاجروں کی صورت میں, تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں کہ یہاں پر تو یعنی لوگوں نے سلک پہن رکھا ہے اور دھوپ بھی اس قدر ہے اور لوگ آپس میں خوش باش ہیں, مختلف قسم کے فیسٹیولز ہیں, یعنی ان کی کس قدر یعنی آپس میں مل جل کر مختلف یعنی مذاہب کے ہونے کے باوجود بھی آپس میں اس قدر محبت سے رہ رہے ہیں. تو ان کو یہ رنگینیاں بہت یعنی اچھی لگی تھی. پھر اس طرح انہوں نے ایک تاجروں کی صورت میں وہاں پہ آنا شروع کر دیا. اور کیونکہ اس زمانے میں یہاں پر جو ہے انگلینڈ جو تھا وہ ایک بہت یعنی بیکورڈ سا تھا, یعنی تھے یہاں پہ امپائرز موجود تھیں, یہاں پہ بادشاہتیں موجود تھیں, لیکن یہ کہ وہ اس زمانے میں گندگی اور بہت سی ایسی یعنی ان کی بیماریاں تھیں اس زمانے میں, کیونکہ یہاں ٹھنڈ بہت تھی اور اس وجہ سے یہاں پر بہت سے مسائل بھی ہوئے. لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں انڈیا میں یہ سب ہو رہا ہے, انہوں نے جانا شروع کیا. اب ان کے لیے یہ 4-5 زبانیں یعنی فارسی, عربی اور جو ہے سنسکرت, یعنی وہ بیسک زبانیں سیکھنا ان کے لیے مشکل تھا. انہوں نے پھر وہاں پہ فورٹ ولیم کالج میں یعنی اپنے لیے ٹرانسلیٹریٹ کروانے کے لیے, یعنی وہاں سے کہ ٹرانسلیٹ ہو جائے یعنی وہ چیزیں, تاکہ ان کو سمجھ آنے لگ جائے کہ الفاظ, کیونکہ یہ وہاں پہ تاجروں کی صورت میں آنے لگ گئے. پھر ان کا ارادہ یہ بن گیا کہ وہاں جا کر یہ حکومت کریں اور 100 سال حکومت بھی کی انہوں نے. بالکل بالکل. اور ان تمام حکومت کے یعنی کرنے کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ اردو زبان کو کم از کم اور کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا, لیکن اردو زبان کو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے تمام وہ اصناف جو انگلش لٹریچر کی اصناف تھیں وہ اردو زبان میں وہ اصناف آ گئیں. جیسے ہمارے یہاں یعنی جو ناول ہے, ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, یہ سب یہاں سے جو ہے وہ دوسرے ادب سے لے کر اور انہوں نے اس میں کیا اور وہ اس کو پروموٹ کیا. لیکن یہ کہ اردو زبان ایک بہت شیریں زبان ہے اور بہت اس سے پیاری زبان مجھے یہ لگتا ہے کہ اور کوئی ایسی زبان نہیں ہے, کیونکہ آپ بہت پولائٹلی یعنی دوسری زبان میں آپ تو تڑاک کر کے بول لیتے ہیں, لیکن اردو میں جو ہے آپ تہذیب سے بات کرتے ہیں, بہت تہذیب ہے. آپ انگلش میں بھی بات کریں تو وہ تمیز نہیں ہے جتنی تہذیب والی اردو ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اردو سے بینیفٹس بھی بہت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے اداراز میں لے کر جاتے ہیں, مجلس وغیرہ میں لے کر جاتے ہیں, ہمارے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتی, نہیں سننا پسند کرتے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا سنیں گے؟ اب جب وہ سنیں گے نہیں تو ہم ان کو خود کیا سکھائیں گے؟ ظاہری بات ہے ہم اپنے بچوں کو یعنی انہیں فیس کرنا پڑتا ہے نا ان سب چیزوں کو کہ بھئی وہ نہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کیا بتائیں بیٹھ کے. تو بہتر ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے ادارس کھلنے چاہیے جو عربی بھی سکھائیں, اردو بھی سکھائیں. عربی یعنی عربی تو سکھاتے ہیں, قرآن پاک کی تو اردو بھی سکھانا چاہیے, ساتھ ساتھ اردو بھی سکھانی چاہیے, ساتھ میں اردو بھی سکھانی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کا بچہ خود
انکریج ہوتا ہے چیزوں کو اور اپنی چیزوں کو اور سیکھ سکتا ہے اچھے سے. اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ مثلا آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پہ کی کہ مجالس میں جب جاتے ہیں تو مجالس میں ظاہری بات ہے ہمارے جو مولانا ہیں انہوں نے کس قدر یعنی وہ مجتہد ہوتے ہیں, وہ 7 اور 8 جو موضوعات ہوتے ہیں ان پہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جا کر کہیں یعنی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا علم جو ہے وہ پاس آن کر سکیں دوسری عوام تک, کمیونٹی تک. تو یہ جب آتے ہیں تو یہ جب آ کے اردو بولتے ہیں اور ان کی اردو جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی, بہت ٹف ہوتی ہے جی, اور ہائی لیول کی یعنی اردو ہوتی ہے جس کو کسی میں کسی حد تک ثقیل بھی ہوتی ہے اور عام لوگوں کو اس کی سمجھ یا فہم و ادراک نہیں ہوتا. تو ایسے میں جو ہے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور وہ خاموشی سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس مجلس کو سنیں جس میں کہ ہمارے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پہ کہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ادب و لحاظ کا خیال رکھیں, ملحوظ رکھیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ مثلا جو بچے ہیں جب ان کے لیے ایک انگلش میں ایک لیکچر ہو گیا جو مجلس سے پہلے ہو گیا, وہ کیا کریں گے اور وہ کیا کرتے ہیں جب انگلش کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے؟ تو بھائی جب انگلش کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا ماؤں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مجلسز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بچہ جب پریشان ہو رہا ہے تو ماں بھی پریشان ہو رہی ہے. جب ماں پریشان ہو رہی ہے تو ہم کیا سنیں گے؟ یعنی وہ روئیں گی تو ہمارا روئیں گے, ہم خود ہی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں نا. وہ جو توجہ ہے وہ ہماری ہٹ گئی, ہماری توجہ ہے مائیں خود اٹھ کے چلی جاتی ہیں کہ بھائی بچہ تو رو رہا ہے. اور ایسے میں اگر خواتین جو مینجمنٹ کر رہی ہیں وہ اٹھ کے کہیں کہ بچے کو چپ کرائیں تو وہ کس حد تک ممکن ہے؟ وہ نہیں ممکن, مشکل ہو جائے گا, کیونکہ باقی جیسے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, باقیوں کو تو جو سمجھ سکتے ہیں وہ ان کو تو آ رہا ہے, ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں اور اردو ان کو تیار کریں مجالس کے لیے, کیونکہ کل کے جو آنے والے جو مجالس میں بیٹھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آج کے بچے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک وقت گزر چکا, ہم ایک وقت سے کچھ تعلیم اپنے ماں باپ کے زمانے سے لے کر آئے, انہوں نے ہمیں مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب دیے, ہم نے اردو میں بات کی, ہم نے ان سے سیکھا. لیکن یہ کہ ہمارے بچے ایک مختلف زبان لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اسی کو اگر ہم پروموٹ کرتے رہیں گے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک ڈسیبلٹی ہے, ایک ایسی ہم ان کو ایسے ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود ہم ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, ہم ان کا استعمال نہ کریں. اسکولوں میں آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے جرمن سیکھنی ہے, فرنچ سیکھنی ہے, یا اسپینش سیکھنی ہے, چائنیز سیکھنی ہے, جو بھی زبان ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اپنی اردو تو سکھائیں انہیں. بے شک, لیکن یہ کہ وہ ماڈرن لینگویجز, ماڈرن فارن لینگویجز جو ہیں وہ سکھاتے ہیں, وہ تو وہ سیکھ ہی لیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں آج کل کیونکہ زیادہ جی سی ایس ای ہے, آپ سیکنڈری اسکول جاتے ہیں تو آپ تو پرائمریز میں بھی اسٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی سیکنڈ لینگویج سکھا رہے ہیں. بے شک بے شک جی, فرینچ اور جرمن اور اسپینش جو ہے وہ تو زیادہ سکھائیں, وہ تو سیکھ لیں گے اسکول میں. لیکن جو آپ ان کو اچھے سے پرووائڈ کر سکتے ہو اپنے گھر پہ اردو لکھنا پڑھنا, کچھ نہیں تو کم از کم بولنا تو سکھا سکتے ہیں, تاکہ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے. ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ٹھیک ہے, بیوی پاکستان کی ہے یا شوہر پاکستان کا ہے, تو ان کے اندر کی فیلنگ ہی یہ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کمیونیکیشن گیپ بہت ہے کہ بھائی وہ تو ہر وقت انگلش بولتا رہتا ہے اور مجھے تو اتنی اچھی سمجھ ہی نہیں آتی. تو بہت مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی, کیونکہ بھائی جب انسان کی جو شادی ہوتی ہے تو کم از کم 1 سال تو لگتا ہی ہے میاں بیوی کو ایڈجسٹ ہونے میں, ایک دوسرے کو سمجھنے میں. آپ وہیں سے جو ہے یہ چیزیں اسٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کو اپنی بچوں کی شادی, اکثر پیرنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں جن کو شادیاں کرنی ہیں پاکستان میں, بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے اپنے جیسے لوگ لے کر آئیں. بالکل, پھر اس کے لیے ان کو تیار تو کریں. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں, بعض اوقات بھائی پیرنٹس اور بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں نہیں کرنی, اور پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے سارے, کبھی آپ پاکستان لے کر نہیں گئے, کبھی آپ نے ان کو وہاں کا ماحول نہیں دکھایا, اور پھر آپ نے ان کی زبردستی اٹھا کے شادی جو ہے پاکستان میں کر دینی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کر تو دو گے, اب آپ نے ان کو سمندر میں ان کی پتوار تو دے دی, نیا تو دے دی لیکن پتوار نہیں دی, بالکل, جس کے ساتھ وہ یعنی آگے چل سکے. بالکل بالکل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بھی زندگی, جیسے پتہ ہے ایز اے پیرنٹس کسی بھی بچے کو کوئی تکلیف ہے, کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے, تو ماں باپ کو تو تکلیف ہوگی, تو بچے کو خود بھی تو ایک تکلیف ہے. اس تکلیف کو دینے کے بجائے آپ پہلے خود اس کو پریپیئر کریں اس چیز کے لیے کہ اچھا ہم نے تمہاری اگر شادی پاکستان میں کرنی ہے
تو ہمیں خود تو تیاری ہو اس کو لے کر. یہ بات تو دیکھنے میں آئی کہ جو بچے پاکستان سے آتے ہیں وہ ہوتے بہت سیلف موٹیویٹڈ ہیں, بالکل وہ ہوتے بہت موٹیویٹڈ ہیں, وہ یہاں آ کر نئی زبان جلد از جلد سیکھ لینے کی کوشش کرتے ہیں, انگلش سیکھ لیتے ہیں, سیکھے بھی ہوتے ہیں, سیکھے ہوئے وہاں پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے ماشاء اللہ سے خوب پڑھے لکھے بچے ہیں وہاں کے, تہذیب والے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ اور مسائل ہوں گے جن کا ہم آتے ہوئے اگلے پروگراموں میں ضرور جن کا ذکر کریں گے, لیکن یہ کہ وہ ان کے علاوہ یعنی وہ پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں, تہذیب ان کے یہاں موجود ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ آتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انگلش سیکھ لیں, کیونکہ یہاں کے ماحول میں اب ان کو رہنا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو, تو وہ پھر پوری کوشش کر کے انگلش کو سیکھنے کی کوشش کرتی. وہی چیز جب ہم کسی دوسرے پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری جو آنے والی جو بیوی ہے وہ انگلش سیکھے, یا ہمارا آنے والا یا میرا جو ہونے والا ہسبینڈ ہوگا یا شوہر ہوگا وہ یہاں آ کے زبان اس کو آتی ہو, تاکہ ہم ایک دوسرے سے اسی لیول پہ کمیونیکیٹ کر سکیں, اسی لیول پہ ہم بات کر سکیں, کیونکہ بات چیت تو بہت ضروری ہے نا رشتوں کو ہموار رکھنے کے لیے. تو لیکن وہی چیز ہم کیوں نہیں اپنے اوپر بھی لاگو کر لیتے کہ ہم بھی اس چیز کو جو ہے آج ہی سے پریپیئر کر دیں, تاکہ پریشر جو ہے اتنا زیادہ نہ ہو, اور وہ چیز جو ہے اس کو ایک ہموار سطح فراہم کی جائے, تاکہ اگر ایسا ہو بھی, اگر آپ جائیں بھی, ورنہ تو بچے آج کل جو ہے ان کا ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پسند کی شادی موجود ہو, یہ سب ہو, لیکن یہ کہ جو ماں باپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کی وجہ سے ان کو یا چاہتے ہیں کہ ان کو اور محبت کا احساس دلائیں, اپنی بھانجی یا بتیجی یا بھتیجا سے کر لیتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ رشتے بجائے اس کے کہ وہ زیادہ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ فوراً سے آپ اپنے بچے کو آج سے پریپیئر کریں, لیکن آہستہ آہستہ کریں گے تو پھر وہ بچہ پھر اس انداز سے تیار بھی ہوگا, کیونکہ آپ ایک دن میں کوئی بھی فوج تیار کرنے میں ایک دن نہیں لگتا, ٹائم لگتا ہے. بالکل آہستہ آہستہ شروع کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ اگر آپ کر بھی دیں گے نا تو بچوں کے لیے ایڈجسٹ کرنا, ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ ان کو لے کر جائیں پاکستان, ان کو ان کا کلچر بتائیں, بالکل ٹھیک ہے, وہاں سے اتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم کسی گاؤں سے اٹھا کر نہیں لے کر آ رہے لڑکی کو, یا اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے یہ ماڈرنائز نہیں ہے اور یہ یوں نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خود نہیں کروایا, بالکل ان کو بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کلچر کیا ہے یا تمہاری زبان کیا ہے. یہاں پہ بچہ انگلش بول رہا تھا, پیرنٹس کو خوشی ہو رہا ہے ہمارا بچہ تو انگلش. میرے کافی سارے ایسے جاننے والے تھے جو تھے پاکستان کے, بچہ جب یہاں پر آیا, میں خود اپنے بچوں سے اردو بول رہی ہوں, لیکن جو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ کے بچوں کو اردو نہیں آتی, نہیں اسے تو اردو نہیں آتی, وہ ارے میں بات کرتی ہوں تو انگلش میں جواب دیتا ہے. تو میں نے کہا تو یہ ان کے لیے فخر کا باعث ہے, یہ فخر کا باعث نہیں ہے, یہ آپ کے لیے شرمندگی ہے. بھی آپ پاکستان کے, ٹھیک ہے, آپ پاکستان سے ابھی آئے, آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, آپ کو اس بات میں کیا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ صرف انگلش ہی بول رہا ہے؟ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو یہ میرے حال میں یہ ان کا کوئی اپنا احساس کمتری ہے جو اپنے بچوں میں ہوتا ہے, پیرنٹس میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہے, ہوتا ہے اکثر پیرنٹس میں ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں سوچنا. مجھے لگتا ہے کہ سکھانا چاہیے بچوں کو اردو, اور کم از کم لکھنا پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ادارہ ہمیں بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ جو اردو سکھا سکے, لکھنا اور پڑھنا سکھا سکے. بیسک چیزیں تو پتہ ہونا. اب یہ دیکھیں ہمارے یعنی دین کی کس قدر, ہماری قرآن پاک کی کس قدر تفاسیر موجود, بالکل, اور زیادہ تر کام جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے, کیونکہ اتنے ملین لوگ ہیں جو ٹرانسلیشن جو بھی ہے وہ سب اردو میں, اور مجھے لگتا ہے جتنے اچھے انداز سے اردو میں ہے اتنے اچھے انداز سے انگلش میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ انگلش کا وہ ایک ہی طریقے کا. آپ اگر مجلس میں جاتے ہیں تو آپ جو انگلش میں پڑھ کے چلے تو جاتے ہیں مولانا, لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ وہ رکت تاری نہیں ہو پاتی, وہ جو آپ تو اردو میں جب ایک چیز اردو میں شروع ہوتی ہے, ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جب ہمارے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھیں گے کیا آگے, یعنی ہماری زبان میں جو کیا غم ہے, کیا غم ہے. اور خاص طور پہ جب مرثیہ خان جو ہے وہ مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا نوخہ خان جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ شاعری ہی ان کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ شاعری ہوتی ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی, مطلب وہ خود بخود ہی سنتے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ احساس, بالکل وہ احساس ہمارے دلوں میں, لیکن اگر وہی احساس اگر اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں گے تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ایمان اور مضبوط ہو جائے, ہمارے بچے اور حسینیت کی طرف آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہتی ہوں کہ سکھانا چاہیے بچوں کو, اور جن کے بچے ہے نا اوائڈ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہیں آپ بولو, اچھا ہے,
آپ کے لیے بہتر تاکہ اگر آگے سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں تو آئے. بے شک بے شک. اب یعنی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی کی یعنی چل رہا تھا اسی طرح مجلس میں، تو سرو کیا جا رہا تھا کھانا وغیرہ، تو وہاں پہ بچی بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ آنٹی مجھے انگلش نہیں آتی. اس نے انگلش میں ہی اس بات کو کہا کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ پلیز یہ وہاں پر آپ یہ رکھ دیجئے دسترخوان پر. تو لیکن یہ کہ وہ بیچاری اردو نہ بولنے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی تھی. تو یہ ایک احساس ہے، یعنی کہ جو مجھے دل میں اس وقت مجھے لگا کہ اس بچی کے دل میں اس وقت ایک احساس کمتری ہو رہا ہے محسوس، کہ یہاں پہ سب بولنے والے اردو ہے لیکن مجھے اردو بولنی نہیں آ رہی. اور حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ تو بہت عام سی اردو ہے کہ یہ چیز آپ میز پر رکھ دیجئے یا دسترخوان پر رکھ دیجئے، تو بہت عام الفاظ ہیں یا عام سی باتیں ہیں جو لوگ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. آج کل تو اتنے زیادہ کورسز ہو رہے ہیں، جیسے ہالیڈے پہ جانے کے لیے تو آپ وہاں کی زبان سیکھتے ہیں، وہاں کے ریسٹورانٹس میں بات کرنا، وہاں کے ہوٹلوں میں بات کرنا، وہاں پہ لوگوں سے، عام لوگوں سے کس طرح آپ نے بات کرنی ہے، وہ سب بات چیت سیکھی جاتی ہے. جیسے لوگ دبئی جاتے ہیں تو عربی سیکھ رہے ہیں یا اس طرح کے یعنی جو. تو اسی طرح اگر آپ کو اردو بھی بولنی آئے تو آپ اپنے ماحول میں کس قدر یعنی ہو جائیں گے، رچ بس جائیں گے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو اردو بولنے والے بچے ہیں یعنی ہمارے ہاں، وہ مجھے اس چیز کا بہت خیال آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بھی جو ہے اچھے طریقے سے ان کے تعلقات نہیں بن پاتے ہیں. یعنی جو بچے ہیں اردو کی غیر موجودگی میں، یعنی ماں باپ اگر اردو انگلش نہیں جانتی تو وہ کیسے اپنے بچے سے وہ تعلق کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی نا. کیونکہ جب ماں، آپ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بچے کو انگلش تو آ ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اردو نہیں آ رہی تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے ماں باپ کے بیچ میں بھی. خاص طور پہ اگر ماں کو انگلش نہیں آتی اور بچے کو انگلش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت ہے وہ یہاں پہ بورن اینڈ براٹ اپ ہوا ہے، اور وہ کمیونیکیشن گیپ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ نہیں سمجھا پاتی اپنے بچے کو کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. کیونکہ اگر وہ اردو بول رہی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت اپنے بچے کو انگلش بولتے ہوئے سے سٹاپ کر دے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا یا ماں باپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بچے اردو؟ مجھے لگتا ہے کہ وقت تو نکل ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کے اندر خود جو کمی رہ جاتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمی ان کے بچوں میں نہ رہے. مطلب یہ میری فیلنگ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ماں باپ ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیں یہ کمی تھی اگر ہم انجینئر نہیں بنے تو ہمارا بچہ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن ہم اتنے ایفیشینٹ نہیں تھے تو ہمارا بچہ جو ہے وہ تو بنے. لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو اچھا برا سکھا ہی نہیں پاؤ گے اپنی لینگویج میں تو وہ آگے کچھ بھی بننے سے پہلے تو وہ یہ تھوٹ کرے گا کہ میری ماں کو تو انگلش ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے کیا سمجھائے گی. تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اس ماں کو چاہیے اپنے بچے کو، جو اس کے اندر، اس کو کم از کم اردو تو آتی ہوگی نا، لکھنی پڑھنی تو آتی ہوگی نا، تو وہ اس کو پہلے وہ سکھائے. انگلش تو وہ سیکھ کر آ رہا ہے، وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا انگلش سیکھنے سے، کیونکہ آپ کو باہر جانا، اٹھنا بیٹھنا ہے. جتنی بڑی کمیونٹی ہے آپ جس میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں اردو نہیں آئے گی تو آپ اس میں بھی نہیں ایڈجسٹ ہو پاؤ گے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جیسے وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری یعنی جو حصے مزاح ہے یعنی وہ بھی جو ہے ویسی نہیں ہے جیسے کہ انگلش کی ہے. کیونکہ یہاں کے بچوں کا جو ہے یعنی جو مذاق ہے وہ کچھ ایسا ہے جو ہمارے یہاں یعنی مذاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا بدتمیزی کر رہا ہے، بلکہ زیادہ ہی ادب سے یعنی گری ہوئی یا ایسی کوئی بات ہے. تو پھر یعنی اگر ہم وہ چیز بچے کو سمجھائیں گے ایک ارلی ایج سے، اس کے اندر یہ حصے مزاح بھی جو ہے وہ پیدا ہوگی اگر ہم اس کو زبان سکھائیں گے. تو عربی زبان کے لیے تو یہاں پہ یعنی ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، یعنی یہ ماں باپ نے کوشش کر لی ہے. آخر کیا کر سکتے ہیں ماں باپ؟ اور کچھ سجیسٹ کیجئے کہ وہ جو ہے وہ بچوں کو اردو بھی سکھا سکیں. کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ بھئی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں خود کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے کالجز یا کچھ ادارہ کھولنا چاہیے جس میں جو ادارز ہیں وہ اپنے خود ادارز میں اردو کی کچھ کلاسز رکھیں تاکہ بچوں کو ان سے بینیفٹ حاصل ہو. اردو پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ہے نہیں اور ہونی چاہیے. عربی تو ہم سکھا رہے ہیں لیکن عربی ہماری پہلی زبان نہیں ہے، ہماری پہلی زبان ہے اردو. اس عربی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اردو بھی سکھانی چاہیے.
اور جو مطلب جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو ادارے چلا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ اس کے لیے ایک پروویژن پیدا کریں، بالکل، کہ جہاں پہ وہ سیکھ لے، جہاں پہ وہ بنیادی یعنی عربی سیکھ رہے ہیں یا فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انگلش میں، وہاں پہ اردو بھی اس کی جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے ان کو. اگر وہ کر سکیں تو یہ ایک بہت ان کی ایسی خدمت ہوگی جو ہماری نسلوں تک جو ہے وہ یاد آگے رکھی بالکل نسل در نسل چلتی ہیں یہ چیزیں. بھائی یہاں پہ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ اب پاکستان میں کچھ ایسے بچے ہیں جو پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتے، جو یہاں پہ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جیسے بات ہے جب گورے ہوتے ہیں قریب تو یہی ہوتا ہے کہ کتنی ایسی شادیاں ہیں جو گوروں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں جو مطلب یہاں کی انگلش ہیں، کیونکہ ان کو کوئی اردو پسند ہی نہیں ہے اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اس کلچر میں اٹھیں. انہوں نے وہ برٹش کلچر اپنا لیا ہے کہ بس یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی کوشش ہے کہ اس کی بچے کی جو شادی ہو وہ صحیح بات اپنے کلچر میں ہو، اپنے ریلیجن میں ہو، جو ہم جو مومن ہیں ہماری مومنوں میں ہو. لیکن اکثر بچوں کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ نے وہ کلچر نہیں دیا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا بھی دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھائی ہم یہاں پہ انگلش سے شادی کریں، کسی کرسچن سے شادی کر لیں. کافی ایسے پیرنٹس ہیں جو یعنی اس ماحول سے گزر چکے ہیں، بالکل اس ماحول سے گزر چکے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو اتنی اچھی تعلیمات دی، اس کے بعد ہمارے بچے نے شادی باہر کر لی. تو افسوس ہے، کسی کا ایک بیٹا ہے وہ افسوس کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو اتنا کچھ کرا دیا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں آن ریٹرن کیا ملا کہ بھائی جو کمی رہ گئی کہ اس نے شادی باہر کر لی، کیونکہ اس کو یہ کلچر ہی پسند نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی تو بات آ جاتی ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر مذہب ہونے کے بعد یعنی کنورٹ ہو جاتے ہیں، مثلا وہ آ جاتے ہیں جو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یعنی یہاں ایک بات ٹچ کرتے ہوئے نکل جائیں کہ جو لوگ مثلا ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تو مسلمان ہیں بائی برتھ، بالکل یہ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے مسلمان پیدا ہوئے مسلمان گھرانوں میں، تو یعنی ہم نے کوشش کی یا ہمارے ماں باپ نے کوشش کی اور ہمیں سمجھانے کی، دین کی تعلیم دینے کی، تو آج ہم اس قابل ہیں کہ چلے اس بارے میں کم از کم اس کی الف بے سے واقف ہے. بالکل. تو لیکن یہ کہ جو لوگ یہاں یعنی جو کنورٹس ہوتے ہیں یعنی وہ ان کا درجہ اصل میں ہمارے درجوں سے بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کو جان کر، سوچ کر، سمجھ کر جو ہے وہ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں. اور ہمارے جیسے دیکھا جائے ہم یعنی ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ہم تو کہیں گے کہ چلیں دیکھا ہمارے ماں باپ جو ہے وہ تمام وہ رسومات جو شیعہ یا مسلمان ہونے کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، یعنی عید بھی آ رہی ہے، بقرعید بھی ہے، اور ساتھ میں حج کے، روزوں کے، یا جو بھی یعنی جو محرم کے یہ جتنے بھی مجالس ہوتی ہیں اس میں ہم یعنی اپنے بچوں کو وہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر لیکن جو شخص غیر مسلم تھا پہلے اور وہ جان کر آیا، اس بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں. کیوں؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ پیدا مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہونا الگ ہے. آپ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے. وہ انسان جو کنورٹ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ریسرچ کر کے ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ ریلیجن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، کیونکہ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے نا. وہ انسان جو کنورٹ ہوا ہے اس پہ زیادہ شاباشی ہے، کیونکہ اس نے ریسرچ کی، پہلے اس نے سمجھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کتنا کمپیریزن موجود ہے. بالکل. اور میں وہی کہوں گی کہ کتنا کچھ ہمارے پاس سیکھنے کو ہے. جی، ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی سیکھیں، کیونکہ ایک ایج تک تو آپ سکھا سکتے ہو بچوں کو، پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، دین کی طرف یا دنیا کی طرف. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں دنیا کی طرف نہ چلیں اور دین کی طرف چلیں، اور دین کی طرف نہ چلیں تو دنیا کی طرف چلیں. دونوں کو بیلنس رکھیں، کیونکہ بیلنس رکھنے میں کسی چیز کو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہی تو مشکل کام ہے. ہاں، مشکل کام ایسے ہی ہے، جیسے کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ رستے کے اوپر چلنا، بیلنس کرنا، یہی دنیا اور یہی آخرت چھوٹی ہے تو وہ کتنی دفعہ وہ چینی کا ٹکڑا لے کے پہاڑ تک چڑھتی ہے اور پھر گر جاتی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش نہیں ختم کرتی. کتنی خوبصورت بات آپ نے کتنی مطلب یہ کرنی چاہیے لوگوں کو کوشش. میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سب کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ایک راہ دکھانی چاہیے، کیونکہ راہ دکھانے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر آپ کا بچہ یا کوئی بھی
اس راستے پہ اگر نہیں چلنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا وہ ہے، کیونکہ اپنا فیل ہے اور مرنے کے بعد تو سب کو اسی قبر میں ہی جانا ہے۔ لیکن کم از کم ہم اگر بحیثیت والدین کے کل کو ہمارے جو مسائل ہیں یعنی اس طرح کے، تو کم از کم ہم خدا کے آگے تو سچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے نیکی کی ترغیب دی، ہم نے اسے مسلمان جب وہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان بھی دی، اسے مسلمان بنایا، 5 وقت کا نمازی بنایا، اسے قرآن و سنت کی تعلیم دی، اسے ہم نے اپنے آئمہ طاہرین سے متعارف کروایا تاکہ وہ ان کی زندگی کے مطابق چل سکے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ خود اپنی چوائس سے وہ سب چھوڑ دے تو اس میں گنہگار وہ خود ہے، اس میں گنہگار آپ پیرنٹس نہیں، کیونکہ ہیں، لیکن ذمہ داری، پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ باقی سب چیزیں جتنی بھی مینشن کی گئی یہ سب ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ نماز قرآن پر اس کو لگانا آپ کا کام ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینا، اپنی زبان کو سکھانا یہ آپ کی یعنی جو آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم دینا بھی آپ کا فرض ہے، بالکل۔ لیکن یہ کہ اگر یہ آپ سب نے دلوایا تو پھر جو بھی غلط ہے وہ پھر اس کا، کیونکہ ایک حد تک آپ پیرنٹس ایز اے پیرنٹ سکھا سکتے ہو، اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرنے والا اپنے لیے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ کی دیوی اچھائی رہ جائے گی نا اس کے اندر۔ بے شک۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ یہ سنار کی ہمیں زندگی میں لوہار نہیں سنار بننا چاہیے۔ سنار سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی زیور تراش رہے ہیں تو اس میں ہلکی ہلکی چوٹ دیں گے تو وہ خوبصورت تاج بن کر ہمارے سامنے ہم اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں اس کو، اور اگر ہم لوہے کی اس کو ہتھوڑے سے ماریں گے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو غصہ اور طیش میں آ کر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی جا سکتی، ہم ان کو مار کر ڈپٹ کر تو ان کی بالکل تربیت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ان سے محبت سے، شفقت سے بٹھا کر ان کو ان کے فرائض سے آگاہ ضرور کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ باقی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں، مطلب جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بھئی آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، جب اتنی عقل آ جائے تو ان کو تھوڑا سا کریں کہ بھئی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے ابھی 5 نمازیں ہیں، وہ فرض ہیں آپ پہ۔ اب ماشاءاللہ میری بیٹی ہے 9 سال کی، ماشاءاللہ اب 9 سال کی ہو گئی، تو میں نے اس کو کہا ہوا ہے، تو اب پہلے تو ہوتا تھا شروع میں تھوڑا سا بچہ، اور کیا ماحول بھی اچھا، فرینڈ جتنی بھی فرینڈز ہیں فرینڈشپ اچھی ہے تو ان کے بچوں سے ماحول بھی اچھا مل رہا ہے کہ بچہ ایک دوسرے کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کتنا گناہ ہے۔ اور مطلب بچے بھی، مطلب لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ابھی سے ان کو لگایا ہوا ہے کہ آپ کم از کم یہ چیزیں ان کے اندر تو رہ جائیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ تو سکھایا۔ اگر کچھ نہیں بھی، جن ماں باپ نے کچھ نہیں بھی سکھایا، اول تو ایسا کوئی ماں باپ ہے نہیں جو نہ سکھائے۔ سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور بالکل ہمارے بچے ہمارا نام روشن کریں۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہے اور خواہش بھی ہر ماں باپ کی خواہش ہے۔ کون ایسا ماں باپ ہوگا جو چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بالکل چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، یہ ہر ماں باپ کی بچے کی چاہت تو، اور اہل محشر میں تو ماں سے سوال سب سے پہلے ہے کہ تم نے تربیت کیا دی، کیونکہ باپ تو سارا دن کام پہ چلا جاتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تو سب سے پہلے سوال ماں سے ہے کہ تم نے کیا تربیت کی۔ لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اگر یہ بات سن رہے ہیں اور وہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف ماں ہی سے یہ ماں ہی جو ہے وہی اس چیز کی ذمہ دار ہے۔ میں نے اکثر دیکھا، باپ بھی ہے کسی حد تک، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تربیت کا اثر ہے، اور بیوی کو اس چیز کی یا ماں کو اس چیز کی ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو وہیں سے آ رہا ہے نا، بلڈ بھی آ رہا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ باپ پر بھی اسی طرح ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے ماحول کو پیدا کرے اپنے گھر میں کہ بچے سب بیٹھ کر کھانا کھائیں اور والد کے سامنے اونچی آواز میں مت بولیں، ماں کے ساتھ بھی اونچی آواز میں مت بولیں، اور گھر میں جو ہے وہ ایک ماحول ایسا بنا رہے کہ جس میں ہر ایک کی عزت جو ہے وہ کی جائے۔ اگر والد جو ہیں اگر وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو بہت سے یعنی مواقع یعنی ایسے پیدا ہو جائیں گے مسائل جس کی وجہ سے فیملی کے ٹوٹنے کے
بہت زیادہ چانسز خطرات ہو سکتے ہیں. یعنی کہ وہ بچے جو ہے ماں جو ہے وہ بیٹوں کا پیچھے جا کر نہیں دیکھ سکتی کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا کن سے ملتا ہے, جبکہ باپ جو ہے وہ سب اس پہ نظر نگاہ رکھ سکتا ہے. تو جہاں بیٹیاں جو ہے وہ ماں کے سائے کے نیچے رہتی ہیں اور ماں ان کا پیچھا کر سکتی ہے ہر لحاظ سے, یا ماحول کا احساس رکھتی ہے, یا دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کون ہے, اس کی سہیلیاں کون ہیں, کون آتی ہیں کون جاتی ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح والد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے پر نگاہ رکھے اور اس کو ظاہری بات ہے ماں کسی حد تک کسی خاص عمر تک ہی اس کو اپنے ساتھ ادارے میں یا کسی مجلس میں مساجد میں لے جا سکتی ہے, بعد میں تو وہ مردوں کی سائڈ پہ جائے گا. وہ علیحدہ مسائل ہے کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ باپ نہیں ہے یا وہ بیوہ عورت ہے یا جو ہے ان کا کوئی یعنی کوئی اور سیپریشن ہے, کچھ اور مسائل ہیں, وہ ایک علیحدہ فقہی مسائل ہیں. لیکن یہ کہ اگر بالفرض باپ موجود ہے اور وہ اپنے مسائل سے روگردانی کرے کہ میں تو خود بھی مجلس میں نہیں جا پاتا کیونکہ میں کام پہ جاتا ہوں, تو پھر آپ کا بیٹا بھی ویسا ہی بنے گا. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ جو تربیت دو گے وہی بچہ آپ کا تربیت حاصل کرے گا. اگر آپ نہیں جا رہے ہو مجلسز میں یا آپ اپنے بچوں کو نہیں لے کر جا رہے ہو تو وہ آپ کا بچہ بھی وہی کرے گا, کیونکہ وہ جو باپ کر رہا ہے وہی بچہ کرے گا. کیونکہ یہ ہمارے لیے خود کے لیے بہت ضروری ہے. ہم تو اور ایز اے وومن تو ہم تو جاتے ہی ہیں, لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جائے. اگر کبھی اس کا دل نہیں بھی چاہ رہا تھکا ہوا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا یہ وہ, لیکن چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جائیں تاکہ وہ چیزیں وہ سیکھے, وہ کلچر وہ دیکھے. تو یعنی وہی چیز جب کل کو وہی بچہ باپ بنے گا تو وہ اپنی فیملی کو کیا اپلائی کرے گا. بے شک, یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہماری اپنی ہی خوبیوں سے جو ہے چلتا چلا جاتا ہے اور ہماری اپنی ہی کمیوں کی وجہ سے ہم اس میں جو ہے ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یعنی یوں یہ بہت ایک ایسا جو مسئلہ ہے جس میں پھر سے وہی بات گھوم کر ہم اپنی اردو کی طرف آ جاتے ہیں کہ اردو کی ضرورت بہت ضروری ہے, ہم سب کی زندگی میں بہت ضروری ہے اردو کی ضروریت. اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سلولی بہت مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ فورس کریں, لیکن کوشش کریں کہ بچے اردو بولیں. یعنی اگر وہ بولیں تو کیا مطلب ہم ان کا مذاق لگائیں؟ اگر ایسا ہو تو مذاق نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وہ بچے کا کیا کانفیڈنٹ لوز کر دے گا, وہ کہے گا کہ میں جب بولتا ہوں تو یہ تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں تو میں بولوں کیوں. تو بہتر ہے کہ بچے کو مذاق نہیں اڑائیں, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا بچہ تو ایسے کر کے کہہ رہا ہے تو یہ تو کبھی تو اس پہ وہ کہکہا لگاتے ہیں. ہاں کہکہا لگاتے, یہ نہیں کریں. تو بچہ کیا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے میں اردو بولتا ہی نہیں ہوں, میں بولتا ہی نہیں. یا بعض اوقات بچہ اردو بول رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے تم انگلش میں ہی آ جاؤ کیونکہ تم مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ تم کیا بول رہے ہو. تو اس لیے یہ مت کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور بچہ اگر بول رہا ہے اردو تو اس کو کریکٹ کریں کہ کوئی بچہ اگر اردو کو کچھ ٹیڑھا کر کے بول رہا ہے تو اس کو کریکٹ کریں. اکثر بچے ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم تم ہے یا تو ہے, اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں کیونکہ جو تہذیب ہے ہماری وہ ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ جو لوگ اردو بولنے والے بھی ہیں مثلا وہ بھی اپنی تو تڑاک سے بات مت کریں, نہیں کریں. بچوں کے سامنے آپ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو عزت دیں تاکہ وہ بھی یہی سیکھتا ہے بچہ. اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو وہ آگے بھی دوسروں سے بھی خود بھی کہیں آئے گا جائے گا تو وہ بھی اچھے سے ہی بات چیت کرے گا کیونکہ وہ آپ سے سیکھ رہا ہے. بے شک. اگر میں کھڑی ہو کر کسی اور انداز سے بات کروں گی تو میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے لگا کہ میں جو کر رہی ہوں سامنے کسی کے ساتھ اور میرا بچہ جو میرے ساتھ میں کھڑا ہے وہ یہ بات سن رہا ہے, مجھے اس وقت پتہ نہیں چلے لیکن وہی چیز وہ کسی اور کو بولے گا تو میں آگے سے اس کو ڈانٹوں گی یہ تم نے کیوں بولا. اب وہ کہے گا آگے سے پلٹ کر آپ نے بھی تو بولا تھا, تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی. تو ہماری کیا عزت رہے گی, کیونکہ ہمیں بھی ذرا بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اردو کے کون سے ورڈز کب استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک پودا ہے جس کو آپ نے لگایا ہے, اگر وہ اچھے سے ہی گرو ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ خودرو گھاس تو نہیں ہے وہ. کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہ خودرو گھاس نہیں ہے, اس کی تلاش ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم جسے یوتھ کہتے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے, اور جو ہم ہیں وہی یہ بنیں گے. اب گلاب کا پھول ہے جیسے آپ کی بات تھی, تو جب تک ہم اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو اپنے گھر میں غنچے کی صورت میں اندر سجاتے نہیں ہیں. ہم اس کے کانٹے اتار کر ہی اس کو سجاتے ہیں گلدستہ بناتے ہیں, چوٹ نہ لگے. تو انسان کو بھی یعنی جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو ایسی جو خاردار چیزیں ہم نے اپنے کردار کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں ہم ان کی تلاش خراش کریں
تاکہ ہم بھی جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک بہت جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ اس وقت ہماری جو برٹش جو جنریشن ہے اس کو دیکھنے میں آ رہا ہے. میں کیونکہ بحیثیت ایک لیکچرر کے کالج میں پڑھاتی ہوں تو ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے جہاں میں پڑھاتی ہوں. تو یعنی یہ کہ میں اس وقت اپنی اس میں نہیں جاتی, لیکن یہ کہ میں بہت حد تک یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں, یعنی میں نے GCSE بھی اردو اور A لیول تک پڑھائی, تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا گروپ تھا لوگوں کا, یعنی جو آتا رہا ہے اور جو ہے وہ چاہتا رہا ہے کہ یہ کلاسز ڈن ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کی کچھ لوگوں کی اس طرح کی یعنی ان کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ کہ یہ اس وقت کی کلاس میں نہیں جا رہے, ایوننگ میں نہیں جا رہے یا دن میں نہیں جا رہے, کیونکہ زیادہ تر تو کالجز میں اوائڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ساری کلاسز بہت امپورٹنٹ ہے, اگر اردو کی کلاس ہے چلو اردو کی کلاسیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ویلیو دو گے تو دنیا آپ کی ویلیو سمجھے گی. اگر آپ اپنے آپ کو خود ویلیو نہیں دو گے, خود اپنے آپ کو سوچو گے کہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب یہی بات ہے نا کہ اگر ہم نے کپڑے پہنے ہیں اور اگر اس پہ ہم اچھے نہیں لگ رہے, خود کو فیل ہو رہا ہے, تو جب آپ نے خود کو ویلیو نہیں دی تو کوئی آپ کی ویلیو خود نہیں سمجھے گا. انسان کو خود کو اپنے آپ کچھ ایسا بنانا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی ویلیو سمجھ سکے. یہاں میں ایک بات کہتی چلوں کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا یعنی زیادہ نہیں ہے, تھوڑا رہ گیا, تو اس میں یہ کہ جو اسلام دشمن جو پروپیگنڈز ہیں ہمارے ساتھ یعنی ہوتے ہیں, یعنی عناصر ہیں جو اسلام دشمن ہیں, یعنی وہ کچھ ایسے جو چیزیں ہیں جو اردو میں لکھ دیتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بہت موجود ہیں, اور لیکن یہ کہ ہمارے بچوں کو جو برٹش بچے ہیں ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر کیا آپ یعنی محسوس کرتی ہیں کہ جب ایسی چیزوں کو, ایسے پروپیگنڈز کو کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ آپ ان کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا کم کریں, اور یہ کہ اردو سکھائیں تاکہ آپ کے بچہ سمجھ سکے کہ یہ بولنے والا کیا بول رہا ہے, یعنی قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے. ہاں بالکل, مطلب یہ سب چیزیں تو دیکھیں اب وہ یہ جتنا انسان آگے جا رہا ہے اتنی یہ سب چیزیں اور کریٹ ہوں گی ہمارے لیے, اور ہمارے دماغوں کے اندر یہ سب چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اسلام سے بھی دور ہو جائیں اور اپنا مذہب بھی ہمیں صحیح سے یاد نہ رہے. تو اس کے لیے آپ وہی کہ اردو سکھائیے تاکہ آپ کا بچہ بھی پڑھ پائے, ٹھیک ہے, اور کوشش کیجئے کہ وہ تھوڑا ایوائڈ کریں ان سب چیزوں کو. وہ دیکھیں اب اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم شاید کھلے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ ایک ایسی, اس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہیں جو یعنی اسلام کی شکل کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کو بلیم نہیں دے سکتے سوائے اپنی ذات کے, بالکل, کیونکہ کہنے والا جو بھی چاہے اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن کرے, کسی چیز کی کوئی بھی ترجمہ کر دے, کچھ بھی کہہ دے, لیکن یہ کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں جو ہے تیار رہیں اور اپنے یعنی مذہب کو سمجھیں. بالکل دیکھو, تو کہنے والا جو بھی مرضی کہتا رہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم کل کو جب یہ بچے ہمارے جوان ہوں اور ان کو پاس ایسی بات وہ سنیں تو ان کے پاس یہ نالج موجود ہوگی اس کا کم از کم مطلب کیا ہے, اور اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس کی تہہ تک پہنچ سکے. اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر تو ہمارا خود کا اپنا فیلئر ہے, اور ہمیں فیل نہیں ہونا ہے, ہمیں کامیاب ہونا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو مجھے تو یعنی یہ بہت خوبصورت ایک بات لگی آپ کی کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ویلیوز, اپنی لینگویج, اپنا کلچر ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ہیں تو پاکستانی, بالکل کہلاتے برٹش پاکستانی لیکن ہیں ہم پاکستانی, اور ہمیں اپنے آپ کو وہ رکھنا چاہیے. جی پہلے یہ ہیں آپ, بعد میں کچھ اور ہیں. بالکل, یعنی ہمیں اور اس چیز کا بہت جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے صرف ہم پاکستان تک محدود نہیں رہتے, یعنی ہمارے جو انڈیا ہے, پاکستان ہے, جہاں پہ بھی اردو بولی جاتی ہے, جہاں پہ بھی اردو بولی جاتی ہے, اب تو ہر جگہ ہی اردو بولی جاتی ہے. جی آپ کہیں جائیں تو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتا ہے اردو بولنے. بالکل, آپ سعودی عرب چلے جائیے, حج و عمرے پہ چلے جائیے, آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو اردو بولتا ہے. جس طرح سے انگلش کامن ہے اسی طریقے سے میرے خیال میں شاید انگلش اتنی کامن نہیں ہے جتنی اردو, کیونکہ ان کا رسم الخط ایک ہے, کیونکہ لکھنے کا طریقہ جیسے ہے, یعنی ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ ہے,
تو وہ اردو کا ویسے ہی عربی اور فارسی کا بھی سیم ہے، لیکن انگلش کا جو ہے وہ بائیں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے، لیکن یہ کہ ہمارے بہت سے حروف تہجی بھی ملتے ہیں، سیم ہے، سب کچھ ہے. تو بہرحال بہت آپ نے بہت اچھی اہم باتیں کی آج رومانہ. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے ہمارے حاضرین سے جو ہے وہ اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی کہ وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ اردو سیکھ سکے. ہو سکے تو خود سکھا لیجئے، لیکن یہ کہ ایسی چیز ہے جس کو نظر انداز مت کیجئے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کا، اور اس کے ساتھ ہی میں رومانہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. رومانہ بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.